اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. بات خوب اچھی طرح کان کو کھول کے سمجھ لیں کہ جو اللہ کا نہیں ہے, جو آسمانی تعلیمات کو نہیں مانتا, کتنا ہی ذہین ہو وہ کبھی آپ کو سیدھا راستہ دکھائی نہیں سکتا. اس کی خود سمجھ میں نہیں آئے گا سیدھا راستہ, وہ آپ کو کہاں سے دکھائے گا؟ اگر اس میں عقل ہوتی, وہ لاجک والی باتیں واقعی کرتا دل سے, تو سب سے پہلے وہ اس کائنات کو بنانے والے پر ایمان لاتا, اور اس کائنات میں جو رب نے جو پیغمبر بھیجے ہیں اپنی عقل استعمال کر کے ان پیغمبروں پر ایمان لاتا, اور پھر ان پیغمبروں کی تعلیمات کو فالو کرتا. ان 3 اسٹیپ میں سے کوئی کسی ایک اسٹیپ کو بھی پورا نہیں کر رہا, وہ دنیا کا سب سے بڑا بے وقوف اور بدعقل انسان ہے. یعنی آپ اس کو عقل مند کہہ رہے ہیں لیکن اللہ اس کو عقل مند نہیں کہہ رہا. یعنی کیسا بے وقوف ہے جو رسول کے مقابلے میں اپنی عقل کو استعمال کر رہا ہے. کیوں؟ اس کو میں ایک طریقے سے سمجھاتا ہوں. دیکھیے, اللہ تعالیٰ نے انسان کو جتنی صلاحیتیں دی ہیں وہ لامحدود نہیں ہیں. وہ کیا ہیں؟ بولو بھائی, محدود ہیں. ایک انسان کو یہی اگر نہ پتہ چلے کہ میری صلاحیتیں محدود ہیں تو اس سے بڑا بے وقوف اور احمق دنیا میں کوئی ہو سکتا ہے؟ ہاں 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 کریں زور سے, یہ آواز نہیں جاتی اس میں. آپ ہاں بعض دفعہ کرتے بھی ہیں نا تو ریکارڈنگ میں نہیں جا رہی ہوتی, لوگ کہتے ہیں عجیب مجمع ہے, بول ہی نہیں رہا, حالانکہ وہ بول رہے ہوتے ہیں لیکن یہاں نہیں جا رہی ہوتی. تو اس لیے تھوڑا سا زور سے بول لیا کریں, میری عزت رہ جائے گی. اس میں زور سے بولیں گے نا تو تھوڑی میری عزت ہو جائے گی دنیا کے سامنے کہ بھئی ان کے جو سننے والے ہیں الحمدللہ جواب دیتے ہیں. دیکھو میرے بھائی, میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو مذہب کو فالو نہیں کرتا, ماننا نہیں, مانتے تو بہت سارے ہیں, فالو کرنا شریعت کو, اگر کوئی شخص شریعت کو فالو نہیں کر رہا وہ دنیا میں اللہ کی نظر میں بے وقوف ہے. آپ اس سے کبھی بھی رہنمائی حاصل نہ کریں, آپ اس کو گائیڈ کریں, اس سے گائیڈنس نہ لیں, وہ مروائے گا آپ کو. کیونکہ اس میں اگر عقل ہوتی تو وہ یہ حقیقت جانتا کہ اللہ نے انسان کو جتنی صلاحیتیں دی ہیں وہ تمام صلاحیتیں محدود ہیں, لامحدود نہیں ہیں. اب دیکھو, ہمارے بازوؤں میں وزن اٹھانے کی صلاحیت ہے, لامحدود صلاحیت ہے, یہ ایک وقت پہ آ کے ہم رک جاتے ہیں. کوئی کتنا بڑا فنٹر ہو کہ میں بہت ویٹ اٹھا لیتا ہوں, ہم اس سے کہیں گے بہت اٹھا سکتے ہو لیکن بہت سے زیادہ نہیں اٹھا سکتے. دوسرا آئے گا بولے گا میں بہت سے بھی زیادہ اٹھا لیتا ہوں, تو ہم کہیں گے بہت سے زیادہ اٹھاؤ گے لیکن بہت سے زیادہ نہیں اٹھا سکتے. کیا خیال ہے؟ ایک وقت آئے گا آپ کو ہتھیار ڈالنا پڑے گا. دیکھنے کی جو اللہ نے صلاحیت رکھی ہے انسان میں, یہ محدود ہے یا لامحدود ہے؟ بول دے کیوں نہیں, محدود ہے. ایک حد تک دیکھے گا, کتنا ہی عقابی نگاہوں والا, عقاب بھی ایک حد تک ہی دیکھتا ہے. عقاب کی آنکھیں بھی اگر نکال کے آپ کی آنکھوں میں لگا دی جائیں تو آپ لامحدود دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے. ایک وقت کے بعد جا کے مانو گے آپ کہ بھائی اس سے آگے میں نہیں. ہاں یہ روحانی ٹوپی ڈرامے ہیں نا, یہ دیکھ لیتے ہیں فیوچر میں کہ عمران خان نے وزیر اعظم بننا ہے یا نہیں بننا, کون بنے گے, نجومی جو ہوتے ہیں نا, تو یہ بے وقوف لوگ ان سے متاثر ہوتے ہیں. ان کو اپنا پتہ نہیں ہوتا کہ میں کل میرے گھر میں روٹی آئے گی کہ نہیں آئے گی, لیکن یہ لوگوں کو پیش گوئیاں کر رہے ہوتے. تو ان سے دیندار ہونا الگ چیز ہے ظاہری طور پر, اور ظاہری طور پر دین کا لبادہ اوڑھ لینا الگ چیز ہے, سینس ہونا. میں نے روحانیوں سے بڑے بڑے علماء کو بے وقوف بنتے دیکھا ہے, بڑے بڑے علماء کو. اس لیے لوگ میرے خلاف بہت بولتے ہیں. میں ان علماء کے نام نہیں لوں گا, نام لینا بے ادبی ہے, لیکن آپ حیران ہو جائیں گے یہ روحانی علاج والے کیسے بڑے بڑے علاموں کو بے وقوف بناتے ہیں.
اس لیے کہ وہ عالم تو ہوتے ہیں, ان میں عقل نہیں ہوتی. اس پہ شارٹ کلپ بنائیں, ایک اعتراض کا جواب دے رہا ہوں, پھر آگے چلتا ہوں میں. مجھ پہ لوگوں نے یہ بھی اعتراض کیا ہے کہ اس کو روحانیت کا ککھ بھی پتہ نہیں ہے, ہیں بھائی, اور یہ بیٹھ کے روحانی علاج والوں کے خلاف بولتا ہے, تو یہ اپنے آپ کو اتنا فنٹر کیوں سمجھتا ہے؟ یہ کیوں نہیں کہہ لیتا بھائی مجھے نہیں پتا روحانی علاج کیا ہوتا ہے؟ اس نے کون سا یہ علم حاصل کیا, اس نے کہاں بیٹھ کے چلے کاٹے ہیں بھائی؟ جو جن چڑیل اور بھوت کے لیے جو سیکھا جاتا ہے, جو سلیبس ہے, جو نصاب ہے, اس نے وہ تو پڑھا نہیں ہے. اس نے قبروں میں بیٹھ کے چلے کاٹے ہوتے, اس نے جناب یہ سلیبس پڑھا ہوتا, اس نے کسی شیخ و مرشد سے لیا ہوتا یہ علم کہ میں نے تم کو ہبہ کر دیا ہے, تم بھی اب جن بھوت اتار سکتے ہو, تم بھی بتا سکتے ہو کہ اس پہ کیا ہے. جب یہ چیزیں اس کو پتہ ہی نہیں ہے تو یہ ہر روحانی علاج والے کی مخالفت کر کے اس کی فیلڈ میں ٹانگ کیوں اڑاتا ہے؟ دیکھو بھائی, میں اگر ڈاکٹروں کی فیلڈ میں ٹانگ اڑاؤں تو لوگ کہیں گے تم نے کیا MBBS کیا ہوا ہے, ہوگا نا. اگر میں کوئی شخص جو عالم نہ ہو علماء کی فیلڈ میں ٹانگ اڑائے تو لوگ کہیں گے نا تم نے کہیں سے علم حاصل کیا ہے کیا, تمہیں کیا پتا کیا حلال کیا حرام. تو لوگ کہتے ہیں اس نے روحانی علاج کا کوئی سلیبس پڑھا نہیں ہے, کسی سے اس کا روحانی, یعنی روحانی سے میری مراد اصلاحی تعلق نہیں, یہ جو جن چڑیل بھوت اور آپ کا میاں بیوی میں جادو ہوا ہے کہ نہیں ہوا, ان چیزوں کے علوم اس نے حاصل کیے نہیں ہیں, اور بیٹھ کے ہر ایک کی مخالفت کرتا ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یہ اشکال مجھ پہ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ کر رہے ہیں. اشکال سمجھ میں آیا؟ جواب, یاد رکھو کسی علم کے صحیح ہونے کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے, غلط ہونے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی. روحانی علاج والوں کے ذمے ہیں کہ وہ دلائل سے ثابت کریں کہ یہ بھی کوئی علم ہے. اگر یہ علم ہوتا تو سب سے پہلے امریکہ کی یونیورسٹیوں میں پڑھایا جا رہا ہوتا. کسی یونیورسٹی میں آج تک یہ ڈرامے بازی والا علم قبول ہی نہیں کیا گیا. ان کا کہیں نہ سر ہے نہ پاؤں ہے. جو جتنا بڑا پھینکو ہوگا, جتنا جھوٹ پلوت بولے گا, وہ اس فیلڈ میں سب سے بڑا امام اور شیخ ہوگا. یہ مشاہدے پر مبنی ایک حقیقت ہے. آپ کہہ سکتے ہیں آپ نے کون سا سروے کیا؟ ہم نے ان لوگوں کا سروے کیا ہے جن کو علماء حجت مانتے ہیں. ان کو دیکھا کہ ان کا دماغ صحیح کام نہیں کر رہا. تو جس کمبخت کا دماغ ہی صحیح کام نہیں کر رہا ہو, وہ کیسے لوگوں کا علاج کرے گا بھائی؟ اسے وہ چیز نظر آ رہی ہے جو ہے نہیں, تو یہ تو پاگل خانے میں داخل کرنے کے قابل ہے. اس قابل نہیں ہے کہ آپ اپنے میاں بیوی کی خاص باتیں اس کے سامنے رکھیں, اپنے راز فاش کر دیں اور بتائیں کہ آپ بتاؤ کہ کسی نے کچھ کیا ہے کہ نہیں کیا. کیسے سمجھائیں یار؟ یہ سلیبس اگر ہوتا تو کون سی یونیورسٹی ہے جہاں یہ پڑھایا جاتا ہے؟ ہے ہی نہیں. پھینکو, جو جتنا بڑا پھینکو ہوگا بیٹھ کے وہ, تو کسی علم کے صحیح ہونے کی دلیل چاہیے کہ اس کو دلائل سے ثابت کریں کہ یہ علم ہے. اس کا نصاب کیا ہے, سلیبس کیا ہے اس کا. کوئی سلیبس آج تک روحانی علاج والے وضع نہیں کر سکے. کوئی بھی اٹھتا ہے مکھنچو, بیٹھ جاتا ہے دکان کھول کے اور کہتے ہیں مجھے جن اتارنا آتے ہیں. میں ناخن پہ دیکھ کے بتاتا ہوں چور کہاں ہیں. خود ہی چور ہوتے ہیں کمبخت. آپ کو اگر یہ روحانی علاج والا ناخن پہ دیکھ کے بتا دینا وہ چور ہے, اور وہ واقعی ہو, سمجھ لو اس کمبخت نے چوری کروائی ہے. چوری کس نے کروائی ہے؟ اس کمبخت نے. اس کے چوروں سے تعلقات ہیں, ورنہ اس کے باپ کو بھی نہیں پتا چل سکتا کہ چور کہاں ہے. اگر ان لوگوں کو چور کا پتہ چلانے کا ذرا سا بھی آئیڈیا ہوتا تو CID والوں کا کام بہت آسان ہو جاتا. آج تک کسی CID آفس میں آپ کو کوئی روحانی حرام خور نظر نہیں آئے گا. یہ مفتی اور مولوی, دیوبندی مولوی بیوقوف بن رہے ہیں ان کے پاس جا کے. دیوبندی, عام لوگوں کی بات نہیں کر رہا میں. اس میں اہل حدیث برابر ہیں, بریلوی ہو دیوبندی ہو. روحانیت کے نام پہ سب ڈرامے باز ہیں, چاہے اہل حدیث ہو, چاہے دیوبندی ہو, چاہے بریلوی ہو, چاہے عربی ہو, چاہے اجمی ہو. سعودی عرب کے عربوں کو بھی بیوقوف بنانا شروع کر دیا پاکستانیوں نے. وہ ان چیزوں سے دور تھے, وہاں نہ کوئی جن آتا تھا نہ چڑیل آتی تھی.
جب سے یہ حرام خور, مجھے غصہ آتا ہے ان لوگوں پر, جب سے یہ حرام خور یہاں سے گئے نا سعودی عرب, مشینوں پہ دم کر کر کے پھوکے مار رہے ہیں, ان بیچاروں کو بھی انہوں نے کیا بنا دیا, بیوقوف بنا دیا. یہاں سے فلائٹیں بک کرائی جاتی ہیں روحانی ڈرامے بازوں کی, عرب بلا رہے ہیں کہ یار میری فیکٹری بند ہو گئی, یہ جنات نے جادو نے بند کری, تم آ کے پھونک مارو کھل جائے گی. سینس لیس لوگ ہیں, عقل سے عاری لوگ ہیں. تو کسی علم کے صحیح ہونے کے لیے دلیل چاہیے کہ تو بتا کہ یہ کہاں سے تو نے حاصل کیا. وہ کہے گا وہ شیخ دامت برکاتہم, وہ کوئی مسٹنڈا بیٹھا ہوگا, آپ وہاں جا کے دیکھو گے آپ کو اس سے بھی بڑا مکھنچو نظر آئے گا, جس کے اپنے گھر کے مسائل حل نہیں ہو رہے ہوں گے, تبھی اس نے یہ دکان کھولی ہوگی. دینی مدارس میں یاد رکھو, دینی مدارس میں وہ طلبا جو علم مضبوطی سے حاصل نہیں کرتے, محنت نہیں کرتے, روٹیاں توڑتے رہتے ہیں, پھر جب وہ دینی مدرسے سے فارغ ہوتے ہیں, ایک ایک جملہ جو ہے نا یہ سنہری حروف سے لکھنے کے قابل ہے. اپنے کسی جملے کی انسان ایسی تعریف نہیں کرتا. میں نے کبھی اپنی کسی بات پہ یہ نہیں کہا کہ میرا یہ جملہ سنہری حروف سے لکھنے کے قابل ہے, لیکن یہ جملہ لکھ لیں سنہری حروف سے, جو ابھی میں کی پورے ورڈنگ میری. دینی مدارس کے وہ طلباء جو رابعہ اور خامسہ سے بھاگے ہوئے ہوتے ہیں, مدرسے میں داخل ہوئے بھاگ گئے, صحیح ہے نا, کہیں بھی دنیا میں چل نہ سکے, یا مدرسے میں پڑھا مگر محنت سے, بولو بھائی, نہیں پڑھا. اب مدرسے کی صنعت کی پاکستان میں کوئی ویلیو ہے ہی نہیں. سرٹیفکیٹ مل گیا, ان کو پتا ہے اس سرٹیفکیٹ کی بنیاد پر کہیں بھی جاب تو مل نہیں سکتی, اور دین کے معاملے میں بھی آتا واتا کچھ بھی نہیں ہے. تو اب ان کو اپنا مستقبل تاریک نظر آتا ہے کہ ہم تو نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. لہذا چونکہ لیبل لگا ہوتا ہے مولوی کا, عالم کا, مفتی کا, کسی بھی لیبل لگ گیا نا, عنوان, لہذا وہ اس علم دین کو, اس ٹوپی پگڑی کو, اس عمل کو کیش کراتے ہیں روحانی علاج کے نام پہ. وہ دکان کھول کے بیٹھ جاتے ہیں تعویذ گنڈوں کی, سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. وہ دکان کھول کے بیٹھ جاتے ہیں جن چڑیل بھوت بھگانے کی, اور کہتے ہیں ہمیں فلاں سے خلافت ملی ہے. وہ خلیفہ کبھی تو جاگتی ہوتا ہے, واقعی جا کے کوئی خلیفہ ان کا شیخ ہوتا ہے جس سے خلافت, اس شیخ سے 10 منٹ بیٹھ کے بات کرو, آدمی کے سر میں درد کہ یہ آدمی ہے, پجامہ ہے یہ, اس کمبخت کو تو یہ کوئی سر نہ پاؤں, اور لوگ اس کو سمجھ رہے ہوتے ہیں معرفانہ کلام ہے, بہت ہی اونچا کلام ہے جو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا. جتنے روحانی علاج والے ہیں ان کی آپ یوٹیوب پہ تقریریں سن لو, کسی بات کا نہ سر ہوگا نہ کسی بات کا پیر ہوگا. جو جتنا بڑا پھینکو ہے, الحمد سے لے کے والناس تک آپ قرآن پڑھو, ایک بات بھی ایسی نہیں ہے جو آپ کی سمجھ میں نہ آئے. اتنا پیارا کلام ہے, یہ ہے روحانی کلام, اور یہ دعوے کرتے ہیں ہم کلام اللہ سے علاج کرتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ طلباء جو دین کے نہ دنیا کے, وہ جن چڑیل بھوت اتارنے کی کیا کھول لیتے ہیں, دکانیں. وہ جن چڑیل بھوت اتارنے کی دکان کھول, پھر لوگ آتے ہیں اپنے مسائل لے کے, میری بیوی کو یہ ہو گیا, وہ کہتے ہیں فلانی نے جادو کرایا, فلاں نے یہ کروایا. اور ان لوگوں کے پاس جانے والے میں نے جتنے دیکھے, ان کے نہ دین کے مسائل حل ہوتے ہیں نہ دنیا, ساری زندگی فلیتے پلیتے وظیفے, اور یہ مسئلہ فلاں نے کچھ کر دیا, ان کی ساری زندگی اسی عذاب میں گزرتی ہے, اور ان کی نسلیں بھی برباد ہو جاتی ہیں. ہمارے ایک جاننے والے تھے, میرے گھر آئے, کہنے لگے کہ ہمارے یہاں جنات آتے. میں نے کہا اللہ کا بندے چپ کر جاؤ, ہمارے یہاں نہیں آتے, تمہاری وجہ سے آ جائیں گے. یہاں میرے گھر بیٹھ کے جن چڑیل بھوت کی باتیں نہیں کرو. جہاں جائیں گے نا وہاں شیاطین آئیں گے. تو CID والوں کے پاس نہیں ہوتے روحانی ڈرامے باز کہ جو چور کا پتہ, بولو بھائی بتائیں. کسی خفیہ, امریکہ نے اتنی ترقی کی ہے, وہ تو ایسے لوگوں کو چھوڑتا نہیں ہے. ہمارے ملک میں اگر کوئی اس کو ایسا بندہ نظر آئے نا جو چور کا پتہ بتا دے, یا وہ یہ بتا دے کہ یہ پیسے کہاں رکھے ہوئے ہیں, تو امریکہ اس کو نہیں چھوڑے گا. کیا خیال ہے؟ فوراً اٹھائے گا, بولے گا ہمارے ملک کے لیے کام کرو, بتاؤ تنخواہ کتنی چاہیے. کسی دنیا کی گورنمنٹ میں کوئی عامل کا کوئی
کسی عامل کے لیے کوئی جگہ, کسی روحانی علاج والے کے لیے کوئی جگہ بولو بھائی نہیں ہے. ان کو پتا ہے کہ بھائی نہیں کر سکتے یہ. ہم جیسے لوگ بیوقوف بن رہے ہیں ان کی باتوں میں آ کے. جب میں اس چیز کی مخالفت کرتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں یہ تصوف کے خلاف ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ تصوف کی حقیقت ہے کسی شیخ سے اصلاحی تعلق قائم کر کے اپنے گناہ چھڑوانا, کہ حضرت مجھ سے یہ گناہ نہیں چھوٹ رہا, آپ کوئی نسخہ بتائیں جس سے یہ گناہ چھوٹ جائے. آج کل واٹس ایپ پہ ایک صاحب بہت سے مجھے کچھ میسج بھیجتے رہتے ہیں جن میں طنز بھی ہوتا ہے. اس میں ایک یہ بھی ہے کہ آپ کے جو شیخ تھے مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ, انہوں نے تصوف کے سارے اسباق پڑھے ہوئے تھے اور سلوک کی 17 منزلیں طے کی ہوئی تھیں. آپ نے تصوف کا نہ کوئی سبق پڑھا نہ سلوک کی کوئی منزل طے کی, لہذا تصوف کے بارے میں آپ کی رائے کا اعتبار, وہی اسباق والی بات آ گئی نا کہ جب آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں اس فیلڈ میں تو آپ کی رائے کا اعتبار بولو بھائی نہیں ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ ان سے تو میں نے نہیں کہا, لیکن آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ میں نے جس شیخ سے اصلاحی تعلق قائم کیا, آپ مانتے ہیں کہ انہوں نے یہ سارے اسباق پڑھے ہوئے تھے مگر انہوں نے ہم کو بولو بھائی نہیں پڑھائے. کیوں نہیں پڑھائے اس کی بھی وجہ بتا دوں. انہوں نے فرمایا کہ اسباق پڑھ کے آج کل دماغ خراب زیادہ ہوتا ہے, عمل کی توفیق, یہ وہ فرمایا کرتے تھے. پہلے صوفیہ کرام نے جو یہ اسباق رکھے تھے, جو سالکین ہوتے تھے ان کو پتہ ہوتا تھا کہ ان کا بنیادی مقصد کیا ہے, یہ ذریعہ ہے, یہ مقصد نہیں ہے. اب تصوف کے ان اسباق اور ان منازل کو مقصد بنایا گیا ہے, ذریعہ مقصد نہیں بنایا جا رہا. مقصد اور ہدف صرف ایک ہے, گناہ چھوٹ جائے, اللہ کی اتنی محبت پیدا ہو جائے کہ اللہ کی نافرمانی کے تصور سے شرم آنے لگے, اور اللہ کا اتنا خوف پیدا ہو جائے کہ وہ خوف آپ کو گناہ سے روک دے. اگر کسی کو یہ کیفیت حاصل ہو گئی, کسی شیخ سے اس کا تعلق نہ بھی ہو, تصوف کے لفظ سے بھی وہ واقف نہ ہو, اللہ کی نظر میں وہ 17ویں کیا 18ویں منزل پہ پہنچ چکا ہے. اور کسی کو یہ چیز اگر حاصل نہیں ہوئی, منزلیں پڑھ پڑھ کے اور اسباق پڑھ پڑھ کے پاگل ہو جائے قبر پہ مراقبے کر کر کے, اسے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. اسی وجہ سے ہمارے بزرگوں نے اس زمانے میں ان چیزوں کی میں غلو کی مخالفت کی ہے, جن میں سب سے پہلے حکیم الامہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ تھے. انہوں نے خانقاہوں سے ان چیزوں کو آہستہ آہستہ ختم کیا ہے. ختم کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی نفی کر دی ہے, بعض ذرائع کو اس لیے ختم کیا جاتا ہے کہ وہ ذرائع مقصود بن جاتے ہیں. اور اس زمانے میں یہی ہے کہ شیخ یہ دیکھے کہ میرے مرید کے لیے کون سا طریقہ زیادہ سوٹیبل ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ وہ خود یہ فیصلہ کرے گا. مثلاً اگر شیخ کو یہ پتا ہے کہ یہ مرید عشق مجازی میں مبتلا ہے, اس کو کیا ہو گیا کسی سے عشق, حرام عشق, تو کوئی منزل کی ضرورت نہیں ہے. وہ ایسے اذکار بتائیں گے, ایسا ذکر بتائیں گے جس سے آہستہ آہستہ وہ عشق چھوٹنا شروع ہو جائے گا. یہی علاج ہے. میں ان اسباق کے بھی خلاف نہیں ہوں, ان منزلوں کے بھی خلاف نہیں ہوں, لیکن اصل ہدف کیا ہے, اصل ٹارگٹ کیا ہے؟ بھائی اللہ کی اتنی محبت پیدا ہو جائے کہ جس سے آپ کے دل میں گناہ سے نفرت. اگر گناہ سے نفرت نہیں ہے, گناہ ہو رہے ہیں, تو منزلیں بیٹھ کے صبح و شام پڑھتے رہو. اب خانقاہوں میں, زیادہ تر خانقاہوں میں, سب کی بات نہیں کر رہا یاد رکھو, زیادہ تر خانقاہوں میں کیا ہو رہا ہے کہ وہ ذکر بھی ہو رہا ہے, ضربیں بھی لگ رہی ہیں, گھر میں بہنیں اور بیٹیاں شرعی پردہ نہیں کرتی. قوم کے اجتماعی حالات سے کوئی دلچسپی, شام میں کیا ہو رہا ہے, آپ شام کے لیے کیا کر سکتے ہیں, برما کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں, سیاسی سطح پہ آپ کی کیا ذمہ داری بنتی ہے, کس کو ووٹ دیں, ان چیزوں سے دلچسپی بالکل, سب کی بات یاد رکھو نہیں کر رہا. یہ مقصد ہرگز نہیں ہے. اللہ والے ہر دور میں موجود رہیں گے اور ان سے اللہ اصلاح اور تربیت کا کام ہر دور میں لیتا رہے گا. لیکن عمومی طور پر کیا ہو رہا ہے, ایک بہت بڑے شیخ ہیں, بزرگ ہیں تصوف کے, میرا ان کی خدمت میں جانا ہوا. میں نے ان سے عرض کیا, میں نے کہا حضرت آپ نے جن لوگوں کو خلافتیں دی ہیں
ان میں سودی بینک میں جاب کرنے والے مینیجر بھی ہیں, ان میں وہ بھی ہیں جن کی شلواریں 24 گھنٹے ٹخنوں سے نیچے رہتی ہیں, ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو داڑیاں کاٹتے ہیں. تو آپ نے ان کو خلافت کیسے دے دی؟ خلافت کا مقصد ایک تو وہ خلافت ہے نا جو حکومت خلاف, یہ وہ خلافت نہیں, خلافت میں جانشین کیسے بنا دیا اپنا آپ نے. کیونکہ تصوف کا حاصل کیا ہے کہ کسی شیخ سے اصلاحی تعلق قائم کیا جائے تاکہ وہ آپ سے آپ کے گناہ چھڑوا دے, یہی مقصد ہے نا. تو جب اس کے گناہ ہی نہیں چھوٹے ہوئے اور چھپ کے نہیں کر رہا, گناہ بھی کیا ہے بولو بھائی, علانیہ, اس سے لوگ بیعت ہو کر کیسے اپنی اصلاح کریں گے؟ حضرت آپ کی داڑھی نہیں ہے تو میرا تو جرم یہ ہے کہ مجھے داڑھی نہیں رکھی جا رہی ہے. وہ کہیں گے وہ تو میں نے بھی نہیں رکھی ہوئی. حضرت میں سودی بینک میں جاب کر رہا ہوں, میں چاہتا ہوں یہ گناہ مجھ سے چھوٹ جائے, تو وہ دیکھے گا کہ میرے حضرت تو باقاعدہ مینیجر ہیں. بھائی کیا ہو گیا؟ لیکن چونکہ ان مینیجر صاحب نے جو اسباق ہیں نا تصوف کے وہ سارے پڑھے ہوئے ہیں, کیا کرنا ہے ان اسباق کا بھائی؟ اچار ڈالنا ہے ان کا, کیا کرنا ہے ان اسباق کا؟ اس سے تو وہ جاہل گنوار اچھا ہے کہ جس کے پاس علم نہیں ہے مگر کبیرہ اور صغیرہ گناہوں سے بچتا ہے. کتنے لوگ ایسے ان کو کچھ بھی نہیں پتا, عقیدہ بھی درست ان کا, اور اپنی استطاعت کے بقدر جتنی اللہ نے توفیق دی وہ برائیوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کے خلفاء میں ایسے لوگ ہیں جن کی داڑیاں نہیں ہیں, آپ کے خلفاء میں ایسے لوگ ہیں جو سودی بینک میں باقاعدہ جاب کرتے ہیں, آپ کے خلفاء میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اپنی بیویوں اور بیٹیوں کو پردہ, یہ نہیں کہ کرانے کی کوشش کرتے ہیں, وہ کرتی نہیں, وہ کوشش بھی نہیں کرتے. تو ان کا جواب یہ تھا کہ بھائی تصوف میں بعض دفعہ خلافت ایسے شخص کو دے دی جاتی ہے جو سلسلے کے لیے مفید ثابت ہوتا ہے, کیونکہ اس کا عوام میں ایک حلقہ ہوتا ہے, تو یہ امید ہوتی ہے کہ یہ ہمارے سلسلے کو بڑھانے کا ذریعہ بنے گا, اس کی بات لوگ سنتے ہیں. اس نفع کی امید پر اسے کیا دے دی جاتی ہے؟ خلاف. مطلب کیا ہوا؟ دین اصل نہیں ہے, اصل کیا ہے؟ سلسلہ. پبلک آ جائے, کیا کرنا ہے پبلک کا بھائی؟ پبلک ایک بھی نہ ہو مگر سب انسان کے بچے بن جائیں, مسلمان بن جائیں, یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ آپ کی خانقاہ لوگوں سے آباد ہو جائے. یہ میں نہیں کہہ رہا, میں کہوں گا چھوٹا منہ بڑی بات. ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ یہ خرابیاں معاشرے میں آ رہی ہیں, لوگ اصل کو چھوڑ دیتے ہیں, ذریعے کو کیا بنا لیتے ہیں؟ مقصود. میں بار بار بتا رہا ہوں, میں ان اسباق کا بھی قائل ہوں, ان اسباق سے فائدہ ہوتا ہے, لیکن آج کل جو ہمارے بزرگان دین ہیں وہ فوکس اسباق کو نہیں کرتے, وہ مقصد کو فوکس کرتے ہیں. بھائی اس میں یہ خرابی, میں حکیم الامہ کی اصلاح کا طریقہ بتاتا ہوں, وہ لوگوں کی اصلاح کیسے کرتے تھے. ان کی خدمت میں لوگ آیا کرتے تھے, حضرت ہماری اصلاح کر دیں. ایک شخص نے بتایا کہ میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں کثرت سے, حکیم الامہ نے اس سے ذکر چھڑوا دیا کہ تم ذکر نہ کرو. اب کون وہ اسباق کہاں گئے بھائی؟ ان کو پتا تھا اس کو ذکر کرنے سے کیا ہو رہا ہے؟ نقصان ہو رہا ہے. تو وہ اسباق مقصود نہیں ہے. ایک شخص آیا, اس نے کہا, حضرت نے اس کو خدمت میں لگائی کسی منزل پر پہنچانے کے لیے نا, 6 یا 7ویں یا 17ویں. اس کو وہ کیا کرتے تھے کہ وہ نمازیوں کے جوتے سیدھے کیا کرتا تھا, نمازیوں کے جوتے, تاکہ میرے اندر کیا پیدا ہو جائے؟ تواضع. حکیم الامہ نے اس سے یہ کام چھڑوا دیا, فرمایا تم میں اس سے تواضع کے بجائے تکبر پیدا ہو رہا ہے. اب دیکھو, تواضع حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے کہ آپ لوگوں کے چپلیں اٹھائیں اور سیدھے کریں, لیکن یہ ذریعہ ہے, یہ مقصد بولو بھائی نہیں ہے. مقصد کیا ہے؟ تکبر. حکیم الامہ کو پتا تھا کہ اس عمل کے ذریعے اس میں تواضع کے بجائے تکبر پیدا ہو رہا ہے. فرمایا یہ کام اس کو یہ ہو رہا ہے کہ دیکھو میں اتنا بڑا ہو کے بھی کتنا نیک, میں لوگوں کے کیا کر رہا ہوں, میں اتنا بڑا آدمی ہوں, 19ویں گریڈ کا آفیسر ہوں, اور میں اتنا نیک کہ میں نمازیوں کے جوتے سیدھے کر رہا ہوں, کتنا نیک آدمی میں. اس سے بجائے فائدہ ہونے کے کیا ہو رہا ہے؟ اب کل اگر اسے کوئی چھوٹی سی بات کرے گا اس کو غصہ آئے گا کہ یار میں اتنا نیک آدمی, میں نمازیوں کے بیت الخلا صاف کرتا ہوں اور میرے سے ایسے بات کرتے ہو.
نہیں یاری بات میرا خیال ہے. تو شیخ سے اصلاحی تعلق کا فائدہ کیا ہے کہ شیخ آپ کی ان برائیوں کو جانتا ہے کہ کس موقع پر آپ کا کون سا نٹ ڈھیلا کرنا ہے اور کون سا نٹ ٹائٹ کرنا ہے. تو کسی شیخ سے اصلاحی تعلق ضروری ہے, لیکن یہ اسباق جو خانقاہ میں پڑھائے جاتے ہیں ان کا پڑھنا نہ ضروری ہے, نہ فرض ہے, نہ واجب ہے. شیخ اگر سمجھتا ہے تو پڑھائے گا, سمجھتا ہے کہ اس پڑھنے سے فائدے کے بجائے نقصان ہے تو پڑھنے پر کیا لگا دے گا, پابندی. لیکن حقیقت حاصل ہو جائے گی, تواضع کی حقیقت پتہ چل جائے گی, تکبر کی حقیقت پتہ چل جائے گی, حب دنیا کسے کہتے ہیں, حب جاہ کسے کہتے ہیں, حب مال کسے کہتے ہیں. یہ تمام چیزیں تو تصوف کا اصل ہیں, یہ چیزیں انشاءاللہ اسے پتہ چل جائیں گی اور نیک انسان بن جائے گا. وہ بن بھی جائے گا اور لوگوں کو نیک بنانے کی صلاحیت بھی اس کے اندر پیدا ہو جائے گی. حکیم الامہ رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ تواضع کی ایک صورت ہے, ایک حقیقت ہے. بڑی خاندانی بات ہے. فرمایا ایک آدمی لوگوں سے اوپر بیٹھا ہوا ہے لیکن اپنے آپ کو اوپر بیٹھنے کے قابل نہیں سمجھتا. کہتے اللہ نے چونکہ ظاہری طور پر علم دیا, ایک مقام دیا, ایک مرتبہ دیا, تو اس مرتبے کا تقاضا ہے کہ میں اوپر بیٹھوں, مگر یہ مقام اور یہ مرتبہ اللہ کے ہاں قبول بھی ہے یا نہیں اس کا مجھے علم نہیں ہے. اس لیے اس کے دل میں یہ خوف ہے کہ پتہ نہیں میں اس قابل بھی ہوں یا نہیں ہوں. بلکہ اپنی برائیوں پہ جب نظر جاتی ہے تو اس کا مزاج یہ کہتا ہے کہ مجھے تو لوگوں سے اوپر بیٹھنا نہیں چاہیے, مجھے تو نیچے بیٹھنا چاہیے. فرمایا یہ دیکھنے میں متکبر ہے کہ سب سے اوپر بیٹھا ہوا ہے, لیکن حقیقت میں کیا ہے, متواضع, اس لیے کہ اپنے آپ کو اس قابل اور لائق سمجھتا نہیں ہے. اور ایک آدمی ہے جو لوگوں کی جوتیوں میں جا کے بیٹھا ہے اور کہتا ہے مجھے بیٹھنا تو اوپر چاہیے لیکن میں تواضع کروں گا, جو میرا منصب ہے میں اس کو حاصل نہیں کروں گا, میں بیٹھوں گا کہاں, پبلک کی چپلوں میں. فرمائے دیکھنے میں یہ لگے گا متواضع, عاجزی اور انکساری والا, مگر حقیقت میں یہ فرعون ہے. اس کے دل میں کیا ہے, بیٹھنا تو وہاں چاہیے لیکن نہیں بھائی, کوئی تواضع بھی کوئی چیز ہوتی ہے. تو تواضع اور تکبر کس چیز کا نام ہے, دل کی کیفیات کا. تصوف میں یہ بتایا جاتا ہے کہ دل کے اندر تواضع پیدا کرو. تواضع کی صورت یہی چیز ہے. تصوف ایک اصطلاح ہے, لوگ کہتے ہیں قرآن و حدیث سے تصوف کا تذکرہ دکھاؤ. قرآن و حدیث سے ہمیں یہ ملے گا کہ تکبر غلط چیز ہے, اللہ کی محبت اچھی چیز ہے, حسد بری چیز ہے, دنیا کی محبت. اسی علم کو ایک نام دے دیا گیا ہے تصوف کا. تو ناموں کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی, کام سارے قرآن و سنت سے ہمیں ملتے ہیں. لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کسی شیخ سے اصلاحی تعلق کی کیا ضرورت ہے بھائی. لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں اس کے لیے کسی شیخ سے اصلاحی تعلق, قرآن و حدیث میں ہے نا تکبر کے بارے میں آیات ہیں وہ پڑھ لو, بس کسی بزرگ سے تعلق کی کیا ضرورت ہے. مجھے بتاؤ قرآن و حدیث میں سب کچھ تھا تو صحابہ کو نبی کی صحبت کی کیا ضرورت پیش آئی تھی. اللہ اس کے رسول ایک کتاب دے کے چلے جاتے, اس میں پڑھ لو اور عمل کرو. صحابہ نے نبی کی باقاعدہ کیا اٹھائی ہے, صحبت اٹھائی ہے. پھر تابعین نے صحابہ کی صحبت, ان سے تربیت لی ہے. پھر تابعین نے تبع تابعین کی. یہ سلسلہ آج تک چلا آ رہا ہے. آپ کا کوئی روحانی مربی ہوگا تو گاڑی آگے چلے گی, کسی کوئی روحانی مربی نہیں ہے تو روحانیت کی گاڑی آگے نہیں. روحانی سے وہ ڈرامے بازی والی روحانیت نہیں ہے, پھر ادھر آ جائیں آپ. روحانیت سے مراد تزکیہ باطن اور تزکیہ ظاہر, اس کے لیے مربی کی ضرورت ہے. یہ جو آج کل کلپ آ رہے ہیں نا مختلف قسم کے قرآن حدیث کی روشنی میں, لیکن امت میں فرقواریت پھیلا رہے ہیں, ان کا کوئی روحانی مربی نہیں ہوتا. یہ سمجھتے ہیں ہم فنٹر ہیں. صحابہ نے کیوں نہیں ڈائریکٹ قرآن و حدیث سے سیکھ لیا, نبی کی صحبت میں کیوں؟ اور جس صحابی نے نبی کی صحبت میں زیادہ وقت گزارا ہے اس کا مقام اتنا ہی زیادہ ہے. حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی, ان کی خدمت میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ صحبت کی کیا ضرورت ہے بزرگوں کی, اس پہ اتنا کیوں فوکس کیا جاتا ہے. انہوں نے فرمایا بتاؤ صحابی کو صحابی کیوں کہتے ہیں؟ کہا کہ انہوں نے نبی کی صحبت اٹھائی ہے. فرمائے جس نے نبی کی صحبت نہیں اٹھائی کیا وہ صحابی کے برابر ہو سکتا ہے بھائی؟ علم بھی ہو تقوی بھی ہو. ظاہر ہے جس نے نبی کی صحبت اٹھائی بعد والا کوئی بھی اس صحابی کے برابر. حالانکہ تابعین میں بہت سے تابعین ایسے ہیں جن کے پاس علم صحابی سے زیادہ تھا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ علم کس سے زیادہ تھا؟ صحابی سے زیادہ.
کوئی بھی بعد والے لوگ تابعی کے برابر نہیں ہو سکتے, کیونکہ تابعین نے صحبت کس کی اٹھائی ہے صاحب. آپ جب علماء کی سیرت پڑھیں گے نا تو اس سیرت میں جو جس چیز کو سب سے زیادہ ممتاز کیا جاتا ہے کہ یہ کس کے شاگرد تھے اور انہوں نے کس سے تلمذ حاصل کیا ہے, ان کے مشائخ کون کون تھے. جب تک اس کا تذکرہ نہیں ہوتا تو سیرت مکمل نہیں ہوتی, کیونکہ ان کے مشائخ ہی کا پتہ نہیں ہے کون تھے تو یہ قابل اعتماد نہیں ہے. آج یوٹیوب پہ جو لوگ آ رہے ہیں ان میں بہت سے ایسے ہیں جن کے مشائخ کا علم نہیں ہے. اگر شیخ کا علم ہے تو شیخ کے شیخ غائب ہیں, مارکیٹ سے کیا ہیں وہ شارٹ. ان کے شیخ پھر ڈائریکٹ امام بخاری ہیں. امام بخاری کے بعد صدیوں تک مارکیٹ سے روحانی باپ شارٹ چل رہے ہیں. میں کبھی اکثر کہتا ہوں نا اپنا روحانی سلسلہ کوئی اپنے مشائخ کا سلسلہ پیش کرو, مجھ سے جب پوچھیں گے میں انشاءاللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک اپنا سلسلہ بتا دوں گا آپ کو. لیکن کئی لوگ ایسے یوٹیوب پہ آ رہے ہیں کہ ان سے آپ پوچھو آپ کے روحانی مشائخ کون ہیں جنہوں نے آپ کو بولنا سکھایا تمیز سے. ہے بھائی, انسان نا بولنے کی بھی پریکٹس لیتا ہے کہ تمیز سے بولنا کسے کہتے ہیں. باپ اگر بچے کو بولنا نہ سکھائے تو بچہ کیا پیدا ہوتا ہے, بدتمیز ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. بعض دفعہ باپ سکھا دیتا ہے, بعض دفعہ بزرگ سکھا دیتے ہیں, تو کوئی نہ کوئی سکھاتا ہے تو آپ ہوتے ہیں. تو علمی لحاظ سے آپ کا روحانی پیشوا کون ہے, پھر وہ اس کا سلسلہ امام بخاری تک تو جوڑو نا, کم از کم ڈائریکٹ امام بخاری ہیں. درمیان میں کوئی ابا, یعنی یہ ایسے ہی ہو گیا جیسے آپ کسی پوچھیں یار آپ کے والد صاحب کا نام کہہ رہے ہیں, میرے والد محترم نوح علیہ الصلوۃ والسلام, اور نوح علیہ السلام پیغمبر تھے, وہ صحیح تھے تو میں بھی کیا ہوں, صحیح ہوں. تو بھائی نوح علیہ السلام کے بعد جو نسلیں پیدا ہوئی ہیں, تو اسی طرح بعض لوگوں سے میں سوال اٹھاتا ہوں کہ جو کوئی ان کا سلسلہ ہی نہیں ہے علمی, لیکن وہ امت میں فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں. میں جب یہ سوال اٹھاتا ہوں کہ آپ کا روحانی پیشوا کون ہے, آپ کے استاذ کون, استاذ کے استاذ کون, یا کون ہے جو وہ عقیدے پر ہے جو جس پر آپ تھے, پھر اس کے تو یہ سلسلہ تو جوڑو. تو کہتے ہیں یہ جو کتابیں رکھی نا بخاری مسلم, یہ ہیں ہمارے روحانی پیشوا. یہ ایسا ہی ہو گیا جیسے کوئی کہے میں کس کی اولاد ہوں, نوح علیہ السلام کی اولاد. تو بھائی اپنے ابا کا نام بتاؤ. پھر بعض لوگ اپنے ابا کا بتا دیتے ہیں, ابا کے ابا کا کہتے ہیں پتہ نہیں. ممکن ہے آپ کہیں کہ ہر ایک کو اپنے دادا کا علم نہیں ہوتا, نسب میں واقعی علم نہیں ہوتا. میں بھی پردادا سے آگے مجھے نہیں پتا, پردادا کے ابو کا تک پتا ہے, مجھے آگے نہیں, مجھ سے پوچھیں گے مجھے نام نہیں آئے گا. لیکن روحانی سلسلہ سب کو معلوم ہوتا ہے اور ہونا چاہیے, کیونکہ آپ کا علم اگر نبی کی طرف سند کے لحاظ سے منسوب نہیں ہوگا, اس کی سند سینہ بسینہ نبی سے نہیں ملے گی, تو وہ علم پھر قابل قبول نہیں ہے. نہ وہ فہم قابل قبول ہے, نہ وہ علم قابل قبول ہے. متصل سند آپ کی کہاں تک ملنی چاہیے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک. اس کے بغیر یہ علم قابل قبول نہیں ہے. تو میں آ گیا تھا روحانی کی, جب آتا ہوں تو میرا میٹر تھوڑا سا شارٹ ہو جاتا ہے روحانی والوں پہ نا. تو میں بتا رہا تھا کہ اکثر وہ لوگ ہوتے ہیں جو مدرسوں سے فارغ ہوتے ہیں, دنیا میں کسی کام کے نہیں ہوتے, کیونکہ مدرسے کی صنعت کی کوئی ویلیو نہیں ہے. کہیں بھی جاؤ کچھ بھی نہیں ملے گا, پکوڑے بھی نہیں ملیں گے آپ کو. کہیں جاؤ نا مدرسے کا سرٹیفکیٹ, یار کہیں جاب نہیں مل رہی تو یار تم 1 کلو پکوڑے فری میں دے دو, وہ بھی نہیں ملے گا. یہ جو وفاق المدارس کی سند ہے, ایم اے ہوتا ہے لیکن وہ بڑا مشکل ہے, وہ بلوچستان سے کہیں سے جا کے کروانا پڑتا ہے کچھ, اس میں وہ ایم اے کی پھر برابر ہوتی ہے, لیکن وہ بڑا مشکل پروسیس ہے. تو اب وہ دیکھتے ہیں کہ نہ ہم دین کے رہے نہ دنیا کے, تو پھر وہ کیا کرتے ہیں, روحانیت کی دکانیں کھولتے ہیں. اور اس میں عزت بھی ہے اور دولت بھی ہے. لوگ کہتے ہیں حضرت جی پیسے نہیں لیتے, جو پیسے نہیں لیتے ان کو پیسے زیادہ ملتے ہیں, کیونکہ ان کو پھر ہدیے ملتے ہیں خاندانی قسم کے. پیسے متعین کر دیے نا, وہ تو پھر محدود پیسے آئیں گے. میں پہلے نکاح پڑھانے جاتا تھا, کوئی فیس نہیں تھی, منع کیا ہوا تھا فیس نہیں ہوگی. تو بعض دفعہ بڑا تگڑا ہدیہ آ جایا کرتا تھا, نہیں چاہتے ہوئے بھی نہیں جائے گی پھر بھی آ جاتا. اب چونکہ ٹائم لگ رہا ہے اور جو جن لڑکوں سے میں کام لے رہا ہوں ان کو پیسے دینے پڑتے ہیں, تو میں نے فیس متعین کر دی. میں نے کہا بھائی ایسے تو فری پھوگڑ میں تو پورا لائن لگ جائے گی. تو اب کیا مل رہی ہے, جتنی فیس ہے اتنی مل رہی ہے. ٹھیک ہے, سمجھ آ رہی ہے, اس سے زیادہ بلکہ بارگیننگ ہوتی ہے, کچھ کم کر لیں, کچھ کم کر لیں. تو یہ جو روحانی والے پیسے نہیں لیتے نا, یہ بڑے ہوشیار ہوتے ہیں, ان کو پیسے زیادہ ملتے ہیں, ان کو پورے پورے بلینک چیک ملتے ہیں.
حضرت آپ نے جن بھگا دیا ہمارے گھر سے پلیز, کیونکہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ اگر دے دیے تو پھر دوبارہ جن نہیں آئے گا. روحانی علاج کا میں خلاف نہیں ہوں, لیکن روحانی علاج جو قرآن و سنت سے ثابت ہے, سورہ فاتحہ پڑھو, سورہ اخلاص پڑھو, دم کر دو. خود نہیں کر سکتے, مسجد کے کسی مولوی صاحب سے دم کرا لو. اور بعض بزرگوں کی کرامتیں ہوتی ہیں, میں مانتا ہوں. حضرت مفتی موسیٰ روحانی بازی رحمہ اللہ تعالیٰ لاہور کے بہت بڑے بزرگ تھے, جس کو بھی تعویذ دیتے تھے نا فوراً ٹھیک ہو جاتا تھا. تو وہ یہ معاذ اللہ وہ ایسے ان لوگوں کی فہرست میں نہیں تھے. تو یہ کرامت ہوتی ہے. بعض دفعہ اللہ اپنے کسی نیک بندے سے اتنا خوش ہوتا ہے, حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے بعض نیک بندے ایسے ہیں کہ وہ لو اقسم علی اللہ لابرہ, وہ اللہ پہ قسم اٹھا لیں تو اللہ اس قسم کو پورا کر دیتے ہیں. تو ایسے کچھ بزرگ ہیں جن کی کرامتیں ہیں کہ کسی کو بھی کچھ لکھ کے دے دیا, کام بن گیا. ٹھیک ہے. ایک بزرگ تھے, سچا واقعہ ہے, ان کے پاس ایک شخص آیا کہ اولاد نہیں ہو رہی, اولاد نہیں, کوئی تعویذ دے دیں. انہوں نے کہا بھائی میں یہ تعویذ گنڈے ونڈے نہیں کرتا, مجھے نہیں ہوتا. انہوں نے کہا حضرت لکھ کے دے دیں. لکھ کے, وہ تھے اللہ والے, تو انہوں نے دے دیا, ہو گئی اولاد. تو ایک شخص آیا کہ آپ تو کہتے ہیں مجھے تعویذ گنڈے نہیں آتے اور اس کے اولاد نہیں ہو رہی تھی, آپ نے اس کو دیا اور اس نے لٹکایا اور ہو گئی. تو انہوں نے کہا میں نے اس کو یہ پرچے میں لکھ کے دیا, اللہ مجھے تو یہ تعویذ گنڈے آتے نہیں ہیں, نہ میرے پاس ٹائم ہے. ٹھیک ہے نا. تو اپنی رحمت سے اس کو اولاد دے دے, بیچارہ کب سے مانگ رہے ہیں. تو یہ ہوتا ہے. اور دعا کا اثر جو ہے ان پرچیوں سے زیادہ ہوتا ہے. لیکن عوام وہ تعویذوں پہ عقیدت زیادہ ہے. جیسے وہ آئے تھے نا, ان بزرگ سے اگر دعا کروا لیتا کہ حضرت گڑ گڑا کے دعا کریں تو بھی کام ہو جاتا. لیکن لوگوں کے دماغ میں یہ ہے کہ اللہ کو پرچی پہ جب تک لکھ کے نہیں دو گے بات سمجھ میں معاذ اللہ نہیں آئے گی. یہ ایک تصور ہے لوگوں. بھائی اللہ سے ڈائریکٹ کہہ دو, اللہ زکریا علیہ السلام کی اولاد نہیں ہو رہی تھی نا, کہیں بھی نہیں ملتا کہ پرچی لکھ کے لٹکا دی ہو. ساری زندگی اللہ سے دعا مانگتے رہے. سورہ مریم میں ہے کہ پھر اللہ نے ان کی دعا کو ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا, سورت شروع ہی ایسے ہوئی ہے, تیرے رب کی وہ رحمت جو اس کے بندے زکریا پر ہوئی. اس سورت میں اس کا تذکرہ ہے. اذ نادا ربہ ندان خفیہ, اس وقت کو یاد کرو جو اپنے رب کو انہوں نے چپکے سے پکارا. دعاؤں میں اللہ نے برکت رکھی ہے. لوگ دعاؤں سے کیا ہو رہے ہیں, غافل. دعاؤں سے کام ہوتا ہے تو انسان کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں بنانے والا. پرچیوں سے کام ہوتا ہے تو سارا کس کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں, یہ اس نے پرچہ ایسا دیا جس سے حساب کتاب کیا ہو گیا, سیٹ ہو گیا. تو اللہ سے دل لگے گا دعا کے ذریعے. تو خیر کہ دیکھو اللہ نے انسان کو جتنی قوتیں دی ہیں وہ قوتیں کیا ہیں, لامحدود ہیں یا محدود ہیں. آنکھ میں دیکھنے کی صلاحیت محدود. تو اسی طرح انسان کو جو اللہ نے عقل دی ہے وہ بھی کیا ہے, محدود. اس میں اتنا فنٹر بننا کہ مجھے سب کچھ آتا ہے اور میری عقل لامحدود ہے, تو یہ بے وقوفی اور حماقت کی بات ہے. جو مذہب کو نہیں مانتے وہ اپنے آپ کو دنیا کا سب سے بڑا کیا سمجھتے ہیں, فنٹر. تبھی غلطیاں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں سب کچھ پتہ ہے, ہم جو بات کریں گے. تو آپ کی عقل محدود ہے, آپ اللہ سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں. اس کائنات کو بنانے والا وہ جو باتیں کہہ رہا ہے اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آئیں گی تو اس کا مطلب آپ کی عقل کا فالٹ ہے. بولو بھائی میری عقل ایک حد تک سوچ سکتی ہے, میں اللہ سے آگے نہیں بڑھ سکتا. جو اللہ کے رسول بات کریں گے نا وہ اللہ ہی کی ہوتی ہے, وہ اللہ کے رسول کی نہیں ہوتی, وہ اللہ ہی کی ہوتی ہے. تو اصل اللہ کی ذات ہے جو اس کائنات کو بنانے والا. وہ اس کائنات کو بنانے والا کہہ رہا ہے ان اللہ لا یامر بالفحشاء, اللہ کبھی بے حیائی کو پسند نہیں کرتا. بس کہہ دیا اس نے. تو ہر وہ عمل جو بے حیائی کی طرف لے کر جائے گا وہ اللہ کو پسند نہیں ہوگا. اور اللہ کبھی غلط چیز کو ناپسند, کبھی صحیح چیز کو ناپسند نہیں کرتے, ہمیشہ غلط چیز کو ناپسند کرتے ہیں, ہمیشہ غلط چیز. اگر کوئی چیز صحیح ہوگی تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ اس کو پسند نہ کریں.